دو بہت اہم سٹیٹمنٹس، ایک ہوم منسٹر شیخ رشید صاحب کی، اور انہوں نے بہت ہی اہم بیان دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس بات کی تردید نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر اسی کے حوالے سے ایک بات کر چکے ہیں، لیکن ایک اور بہت اہم سٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی ہمارے فارن منسٹر کی طرف سے، اور ان کی ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس کا حوالہ کیا ہے، کیوں کر رہی ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ کورونا سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ تو باہر ہی نہیں نکل رہے۔ وہ کووڈ کی وجہ سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اتنے خوفزدہ ہیں کورونا سے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو اتنا ڈر ہے کہ وہ تو باہر ہی نہیں نکلتے، اور اگر کوئی ان سے میٹنگ کے لیے کوئی اس طرح سے ٹائم مانگے، پاکستان کی طرف سے ٹائم مانگے گی، انہوں نے کہا اتنی مشکل ہو گئی، اور ان کا یہ ٹیسٹ کرواؤ، یہ کرواؤ، کووڈ ٹیسٹ کرواؤ، اور اتنے لوگ، کتنے لوگ، ایک ہی بندہ آ جائے، اس طرح کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور چین کے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی طرف سے جب میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا جاتا ہے تو قریشی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اس میں، اور وہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کرواؤ، وہ ٹیسٹ کرواؤ، اور کتنے لوگ آ رہے ہیں، ایک بندہ آ جائے، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی کا کیا ہوا؟ وہ مطلب اب میٹنگ کے لیے ٹائم بھی نہیں دے رہے ہمیں، یہ سچویشن آ چکی ہے چین کی پاکستان کے ساتھ۔ اور دوسری ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ وہ تو اتنے زیادہ وہ سچویشن یہاں پہ آ چکی، تو اگر یہ سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ شی تک پہنچے گی کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کورونا سے اس حد تک ڈرے ہوئے کہ وہ تو باہر ہی نہیں نکل رہے، لوگوں کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو سوچئے کہ پھر وہ کیا جواب دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ ایک تو یہ، دوسری ایک اور بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کہاں کی، وہ میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں۔ وہ بات کر رہے تھے، دو ایسے سٹوڈنٹس تھے جو کہ چائنا پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ آپ جانتے ہیں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا زارا کووڈ کا، تو ایک بڑی تعداد وہاں پر طلباء طالبات کی یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتی ہے چین، وہ واپس آ گئے، کچھ کو تو لایا گیا جب وہاں پہ پھنس گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے جانے کی واپس کوشش کی، تو اب ان کو وہاں پر واپس آنے نہیں دیا جا رہا۔ تو ایک صاحب اور ایک خاتون وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اپنے فارن منسٹر سے وہی سوال کر رہے تھے کہ پلیز ہمیں کوئی سلسلہ کریں، ہمیں باہر بھیجیں، ہماری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، ہماری اسٹڈی کا بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ تو وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ پڑھنے گئے ہوئے تھے اور وہ واپس آئے ہیں، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ان کا کریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے، ان کے جو آپ سمجھ لیجئے مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے کہ آدھی پڑھائی وہ چھوڑ کے آ گیا، وہ کیا کریں، تو ان کو واپس بھی نہیں آنے دیا جا رہا، مطلب چین ان کو واپس نہیں جانے دے رہا۔ یہ میں آپ کو ویڈیو دکھائی دیتی ہوں، آپ خود کو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جو سچویشن ہے۔ اس کے بعد اس میں دو بہت اہم پوائنٹ ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گی، اور پھر ہم بڑھیں گے شیخ رشید کی طرف۔ چائنا دیکھیے، ہم نے پوری کوشش کی ہے، ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، اب ہم چین جا رہے ہیں، وہاں سے بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو آنے دیں واپس، یہی ہے نا مسئلہ، مجھے پتہ ہے۔ آپ بات بھی کر رہے ہیں، ملیشیا بھی جا رہے ہیں، ملیشیا اور بات ہے، چائنا کی بات ہو رہی ہے، چائنا کسی کو الاؤ نہیں کرتا۔ سر ہم لاجک نہیں ہے نا، وائرس کا جو ایک ہے وہ ویکسینیشن ہے، قرنطین ہے، پاکستان میں بھی۔ یار مجھے کیا سمجھا رہے ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں؟ چین کی پالیسی ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے، ان کا پریزیڈنٹ شی کہیں نکلتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں کسی کو۔ ہماری میٹنگ اسے رکھی ہے، کہا کوئی ہوگا، پہلے ٹیسٹ ہوگا، یہ ہوگا، ایک بندہ نکلے۔ کھاتے میں تو آپ کے بچے مار تو یار میرا قصور نہیں ہے نا، کورونا ہم تو نہیں لے کر آئے بیٹا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے، جو ہمارے بس میں ہے ہم کریں گے۔ سر کوئی اور الٹرنیٹو بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ میں تو آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں، آلٹرنیٹو یہی ہے بیٹا، مجھے پتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں بیٹا ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ ہمارا کوئی، ہم کیوں چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم خراب ہو، ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بیٹا تمہارا خیال ہم نہیں کرتے ہیں، تمہارا خیال ہم نہیں کرتے ہیں، پورا سٹی بند کر دیں۔ یار 2 سال اگر کورونا بڑھے گا 2 سال اور ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پوری دنیا پہ افیکٹ ہے یار۔ تمہارا خیال ہے کوشش نہیں ہو رہی، بچی ہو یار، کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بیچ جو کنورسیشن ہوئی وہ آپ نے سن لی، لیکن اس میں دو پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو باقاعدہ ان سے بات کی ہے، یہ نہیں ہوا۔ بہت سارے منسٹرز اور یا ایڈوائزرز ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے، یعنی اتھارٹی فگرز جو ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی جاتا ہے اپنی ریکویسٹ لے کے یا ان سے بات کرنے کے لیے، عام لوگ، مینگو مین،
تو وہ بات نہیں کرتے, نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے, کوششیں کرتے ہیں کہ بات نہ ہو. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو 2 لوگ وہاں پر پہنچے ہیں, اب پتہ نہیں, ویسے تو وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے, حریم شاہ تو بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کا وہاں پہ پہنچنا مشکل ہے ایسی جگہوں پر. لیکن پھر بھی چلیں, ہمت کر کے وہ وہاں تک پہنچے, انہوں نے اپنی جو ریکویسٹ ہے ان کے سامنے رکھی, تو ان کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. شاہ محمود بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی سی پوری کوشش کریں, ہماری تو یہی کوشش ہے کہ آپ لوگ واپس جائیں. تو کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے, جو بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسسٹ نہیں کریں, تو وہ آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن اس کے ساتھ جو خاتون موجود ہیں انہوں نے جو بات کی ہے اس کے پر شاید انہوں نے توجہ نہیں دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملائیشیا کے جو لوگ ہیں وہ تو واپس جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ملائیشیا کی تو بات نہیں ہے, میں تو چائنا کی بات کروں. اب ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ملائیشیا کے جو لوگ پڑھنے کے لیے چائنا گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے جو ہے وہ اب واپس چائنا جا رہے ہیں, چین ان کو آنے دے رہا ہے؟ ان کی بات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائیشیا کے جو لوگ پڑھنے چائنا گئے ہوئے تھے ان کو تو چین واپس آنے دے رہا ہے, لیکن پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو واپس نہیں آنے دے رہا. تو یہ تو مزید ہی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے, کہ یہاں پر تعلقات آ چکے ہیں کہ اب ہمارے, اچھا اس کے علاوہ بھی فرض کیجئے ہم ملائیشیا کا نکال بھی دیں, تو چین کی اور پاکستان کی جو دوستی ہے سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی, اس کے اوپر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہاں کے جو لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے تھے, جو جوان, ان کو وہ واپس بلائیں. جو نوجوان وہاں پہ داخلے لے چکے, اپنا آدھا کورس ختم کر کے وہ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں, ان کے کریئر اور فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے, چین ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا واپس. ہمارے کم از کم پاکستان کے لوگوں کو تو کرنا چاہیے بھائی. وہاں یہاں پر پاکستان میں کتنی بڑی تعداد چائنیز کی دھڑلے سے گھومتی ہے, ان کو کتنے یہاں پر ایک ایسی لائف ہم نے دی ہوئی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہاں کے لوگ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے نا. اور ایک اور بات, اس ایشو پہ ایک بات اور بولوں گی, پھر شیخ رشید کی طرف بڑھیں گے کہ بس اب ذرا بچ کے ہی جائیں شاہ محمود قریشی صاحب چین جو جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ اگر یہ بات ان تک پہنچ گئی تو سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ شی یہ پہنچیں گے, ہاں بھائی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے, میں بہت ڈرپوک ہوں اور میں ڈر کے مارے جو ہے وہ میں باہر ہی نہیں نکل رہا اور میں میٹنگ سے ہی نہیں کر رہا. اب بڑھتے ہیں شیخ رشید صاحب کی طرف. شیخ رشید صاحب بالکل ڈرپوک نہیں, وہ تو دھڑلے سے جو بولتے ہیں وہ بولنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے. ان کے سر پہ ہاتھ سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا تھا, ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کے سر پہ ہاتھ ہے, اور جن کا ہاتھ ہے وہ نہیں ہٹا, اور ہمارے وزیر اعظم کے سر پہ جو ہاتھ ہے اپوزیشن کی گردن پہ وہ ہاتھ ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. اچھا, اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید کچھ صحافیوں کو, جرنلسٹوں کو, کچھ ہم جیسے لوگوں کو شاید سن لیتے ہیں کبھی, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے, یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہوم منسٹر نے. کیونکہ اس کے بعد ایک پروگرام, ٹیلی ویژن پروگرام میں اپیئر ہوئے, تو اس میں جیو کا وہ پروگرام, اور اس میں شاہ زیب خان زادہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ جو وہ بات کہی ہے, تو اس کے اوپر شیخ رشید نے یہ کہا کہ انہیں یہ کہی گئی ہے بات کہ یہ جو تم نے بیان دیا تھا اس کی تردید کرو, اس کو ڈینائی کرو اپنی سٹیٹمنٹ کو. یہ جو تم نے کہی تھی کہ پی ایم کے سر پر ہاتھ ہے یا اس حکومت کے سر پہ ہاتھ ہے کسی کا, اسٹیبلشمنٹ کا, آبویسلی یہی ان کی سب کو یہی سمجھ میں آئی, سب نے اسی پہ بات کی کہ شیخ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تردید کرنے کے لیے کہا گیا ہے, مجھے کہا گیا ہے کہ اس بات سے بیک آؤٹ کرو, یہ کہو کہ تم نے نہیں کہا, یا اس سے ڈینائی کرو یا اس کو غلط ثابت کرو, لیکن میں اس کی تردید نہیں کروں گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا میں نہیں تردید کروں گا اس کی, میں اپنی بات پر قائم ہوں, ہاتھ موجود ہے اور وہ رہے گا. اور جو حکومتی پالیسیز ہیں ان کی انڈورسمنٹ ہے دوسری طرف, یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کو انڈورس کر رہی ہے اور سیم پیج پر ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج پر ہے, وہ اپنی بات پر قائم رہے ہیں. اس کے بعد شاہ زیب خان زادہ نے جب ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ الیکشن سے پہلے ووٹ لینے جائیں گے تو تب بھی جو عوام ہے اس کا ہاتھ آپ کے سر پر اور اپوزیشن کی گردن پر ہی ہوگا, یا معاملہ اس سے مختلف ہوگا؟ تو اس پہ تھوڑا سا وہ گڑبڑائے اور انہوں نے کہا کہ یہ اپریل میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اب انہوں نے ڈرا دیا, اپریل میں پتہ نہیں کیا ہوگا بھائی, کیونکہ خبریں تو بہت ساری ہیں. کہیں وہ صدارتی نظام, پریزیڈینشل سسٹم کو جو لانچ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ نہ لانچ کر دیا جائے, کہیں میرے عزیز ہم وطنوں نہ ہو جائے اپریل میں. ویسے تو اپریل میں میرا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, روزے بھی ہیں اور عید بھی آ رہی ہے, تو بہت ساری چیزیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یا وہاں تب تک وہ ایسا کیا کرتی ہے حکومت کہ وہ سمجھتی ہے کہ بھائی
عوام کا ہاتھ بھی ہمارے سر پر ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو انہوں نے یہ بات کی کہ میں اس کی تردید نہیں کروں گا، انہوں نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں وہ اب تک ہر حکومت میں کیسے ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس بات کو ڈینائی کرنا ہے اور کس بات کو ڈینائی نہیں کرنا. اچھا اگر یہ سوچا جائے کہ ان کو کس نے کہا، شیخ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہی گئی ہے یہ بات، ان کو اس لیے کہا گیا ہوگا کہ آپ ہوم منسٹر ہو کے یہ بات کیوں کر رہے ہیں جو بات ہم نے کی تھی. کہ ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے سر پہ، اس وزیر اعظم کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جب یہ کہتی ہے کہ ان کو لانے والے وہ ہیں، ان کو یہاں پر بٹھانے والے وہ ہیں، یہ تو الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہیں اور یہ نااہل ہیں، تو یہ سب باتیں بالکل سچ ثابت ہو جاتی ہیں ہوم منسٹر کی اس بات کے بعد، جب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ بات ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یا تو پی ایم نے یہ سوچا ہوگا، یا تو وزیر اعظم یا ان کے حکومتی کسی نمائندے نے سوچا ہوگا کہ شیخ صاحب نے یہ جو بات کی تو یہ تو اپوزیشن کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہمیں تو لانے والے یہ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ہمیں لے کر آئی ہے اور ہمارے سر پر ابھی تک انہیں کا ہاتھ ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے سر پر رہے گا تب تک ہم رہیں گے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹا ہماری بس چھٹی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر شاید ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ پی ایم نے یہ کہا ہو کہ بھائی کیوں آپ مجھے خواہ ذلیل و خوار کرواتے ہیں، کہ آپ تو اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے یا یہ کہی جاتی ہے صحافیوں کی طرف سے، یا یہ کہ جو میڈیا یہ کہتا ہے، آپ تو اس بات پہ مزید آپ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، آپ نے اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے. یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے بات کہی گئی ہو کہ بھائی ایک تو پہلے ہم پہ تنقید کی جاتی رہتی ہے، جب ڈی جی آئی پہ وہ اسپیچ کرنے آئے سب کہہ نہیں رہے تھے ڈیل ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کون سی ڈیل ہو رہی ہے، بھائی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں سیاست سے، یہ تو ہمیں ملائن کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم تو جا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے سے یہ سب کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ آپ کے سر پر ہے. تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں کہا گیا ہو کہ اس بات کی تردید کرو. لیکن یہ ذرا آپ سوچ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی طرف سے کہا گیا ہوگا، کہ کس کے کہنے پر وہ تردید کریں گے اور کس کے کہنے پر وہ تردید نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بات پر اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم رہنا ہے اور کس کی بات پر بدل بھی جانا ہے، پتلی گلی سے نکل بھی جانا ہے. کیونکہ اسی وجہ سے تو ہر حکومت میں موجود ہیں، بہت ذہین سیاستدان، ویری انٹیلیجنٹ پولیٹیشین شیخ رشید صاحب. اور بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اپریل میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جو یہ بات کی کہ میں اس بات پر قائم ہوں، تو یہ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی اتنی زیادہ انہوں نے اخلاقیات میں رہتے ہوئے بات نہیں کی. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل ایتھکس جو ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو خود سے آئے ہیں، ہمیں کیوں ہے کوئی، آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. جس نے ان کو تردید کرنے کو کہا تھا وہ بات صحیح کہی گئی تھی، وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس طرح کے بیانات ان کے آتے رہتے ہیں. تو سیاسی اخلاقیات کا جنازہ تو پہلے ہی نکل چکا پاکستان کی سیاست، یہ وہ بھی جانتے ہیں، اور ان کو یہ اچھے سے آتا ہے کہ سیاست میں کس طرح کھیلا جاتا ہے. تو وہ یہ کھیل رہے ہیں. کیونکہ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں بطور شیخ رشید ڈیلیور نہیں کر سکا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ آیا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. تو یہ بھی مان رہا ہے، جب کوئی پولیٹیشین یہ بھی مانے کہ وہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہا، کہ وہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکا، تو یہ تو ناکامی ہے، یہ تو ایکسیپٹنس ہے. اور پھر بھی دھڑلے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رہیں گے کیونکہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے. یہ اس کو کیا کیا جائے، یہ آخری لمٹ ہے اخلاقیات کا جنازہ نکلنے کی، کہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے، اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ خان صاحب کے ساتھ آئی ہوں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، ہمارے سر پہ تو سایہ. ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ سایہ جب تک رہے گا، ہاتھ رہے گا تب تک میں رہوں گا، جب ہٹ جائے گا تو میں چلا جاؤں گا. ان کو کوئی پرابلم نہیں اس چیز سے کہ وہ کیا بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے جو دھماکہ ہوا ہے لاہور کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کلعدم ٹی ٹی پی جو ہے اس کی طرف سے انہوں نے یہ اس کی ذمہ داری قبول کی. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان جو ہے اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یعنی ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ کلعدم ٹی ٹی پی نے یہ کروایا ہے جو کہ وہاں پر موجود ہے. اور ساتھ ہی دوسرے ہی جملے میں وہ یہ بول رہے ہیں کہ ان کی سرزمین، انہوں نے ہمیں یقین دلایا ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دس از انبلیویبل. مطلب یہ کیا ہے کہ آپ ایک ہی سینٹینس میں دو تضاد بات کر رہے ہیں، جو اس کے اپوزٹ ہے اسی کو اس کے بعد آپ کر رہے ہیں. انہوں نے اگر آپ کو یقین دلایا ہے تو پھر ساتھ میں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے کیا یہ حملہ؟ انہوں نے کیا تو پھر وہ انہوں نے جو یقین دلایا وہ جھوٹ دلایا آپ کو، پھر بھی آپ یہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ میں یہی کہہ رہی ہوں نا